بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی، ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے امید۔ عہدیداروں نے کہا مختصر مدتی سمجھوتے پر کام ہو رہا ہے۔ امریکی تجویز پر غور کر رہے ہیں، ایران نے کی تصدیق۔ پزشکیان نے واشنگٹن کو دباؤ کی پالیسی کے خلاف کیا خبردار۔ جنگ کے بعد ایران مضبوط ملک بن کر ابھرے گا، چائنا کو امید۔ تہران کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کا وعدہ۔ اسرائیل نے غازہ میں خلیل الحیہ کے بیٹے عزام الحیہ کو شہید کر دیا۔ حماس نے کہا فلسطینی اصولوں اور حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لبنان میں اسرائیلی حملہ، 3 سویلینز جاں بحق، 13 ملکوں نے کی امدادی قافلے سمود پر حملے کی مذمت۔ آسیان ملکوں کی کانفرنس شروع، مڈل ایسٹ جنگ کے اثرات کا جائزہ، امریکہ اور ایران سے جلد ڈیل کی خواہش۔ آپریشن سندور کی سالگرہ، انڈیا نے کہا دہشت گردی کا کوئی بھی ٹھکانہ محفوظ نہیں ہے، پاکستان کے 13 ہوائی جہازوں کو تباہ کیا۔ فوجی جھڑپ کے 1 سال پر پاکستان کی بھی بیان بازی، 8 جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ، سمندری حدود کی خلاف ورزی پر وارننگ۔ تمل ناڈو میں حکومت سازی پر سسپنس برقرار، وجے نے گورنر سے میجارٹی ثابت کرنے کے لیے 2 مہینے مانگے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش قیاسی کی ہے کہ ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ ایران کے نیوکلیئر ارادوں کو ختم کرنے کے ان کے مقصد کو سمجھتے ہیں۔ یہ تبصرہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب ایران نے کہا ہے کہ جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا ادارے ایکسائز نے خبر دی ہے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ 14 پوائنٹس کے ایک میمورنڈم کو قطعی شکل دی جا رہی ہے، جس کے ذریعے نیوکلیئر بات چیت کا فریم ورک بھی طے ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ایک سینئر رکن نے اسے امریکہ کی وش لسٹ قرار دے کر رد کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران پاکستانی مصالحت کاروں کے ذریعے امریکی تجویز پر اپنے خیالات پہنچائے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک سیز فائر کو مستقل شکل دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایک دن پہلے امریکی میڈیا ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ایک سمجھوتے پر کام ہو رہا ہے جس کے تحت ایران یورینیم کی افزودگی روکے گا، اس کے خلاف پابندیاں ہٹائی جائیں گی اور آبنائے ہرمز کو جہازوں کے لیے کھولا جائے گا۔ 2 امریکی عہدیداروں اور دوسرے سورسز کے حوالے سے یہ خبر دی گئی۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ 2 سورسز نے اسے امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کے بارے میں آگاہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 شنبے کی شام ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ جنگ جلد ختم ہوگی۔ وہ جارجیا ریاست میں ریپبلکن پارٹی کی الیکشن مہم سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ اس ضرورت کو سمجھتے ہیں کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔
بعض خبروں میں کہا گیا کہ ایران اور امریکہ لڑائی روکنے کے لیے ایک مختصر مدتی سمجھوتے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سورسز اور عہدیداروں نے بتایا کہ اس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جنگ پھر سے شروع نہ ہو اور آبنائے ہرمز سے جہاز آزادی کے ساتھ آ جا سکیں۔ بات چیت میں حصہ لینے والے ایک سینئر پاکستانی عہدیدار نے کہا کہ ہماری ترجیح ہے کہ مستقل طور پر جنگ ختم ہو اور دوسرے مسائل کو بھی ڈائریکٹ بات چیت کے نتیجے میں حل کیا جائے۔ فی الحال اس تجویز پر کام ہو رہا ہے۔ اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا جنگ کا خاتمہ ہے، دوسرا آبنائے ہرمز کے بحران کو حل کرنا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ 30 دن کے اندر بات چیت کی جائے اور ایک بڑا سمجھوتا کیا جائے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ فی الحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان سمجھوتے پر دستخط اسلام آباد میں ہوں گے یا کسی اور مقام پر۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ ایک ایسا سمجھوتا چاہتے ہیں جس سے ان کی عزت بچ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ امید کر رہے تھے کہ چائنا دورے سے پہلے وہ کچھ حاصل کر لیں، لیکن وہ اب تک طاقت کے زور پر آبنائے ہرمز کو کھولنے میں ناکام رہے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ایران کے تعلق سے اپنی ہی غلط اسٹریٹجی میں پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جنگیں لفظوں سے جیتی جا سکتی تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ کب کا جیت چکے ہوتے۔ ٹرمپ نہ صرف عالمی سیاست بلکہ خود گھریلو سیاست میں کمزور ہو چکے ہیں۔ اس دوران ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اسنا نیوز ایجنسی کو بتایا کہ امریکی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی ادارے کی رپورٹ کے بارے میں ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے ایکس پر لکھا کہ امریکیوں کو اس جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران اور امریکہ جنگ ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پاکستانی سورسز نے بتایا کہ میمورنڈم پر اتفاق رائے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اب تک دونوں کے بیچ کچھ فاصلے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکی کارروائیاں سفارتکاری کے خطروں، دباؤ اور پابندیوں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ پزشکیان نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ پزشکیان نے فرانس کی سفارتی پہل کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز میں استحکام قائم کرنا چاہتا ہے۔ پزشکیان نے ان دعووں کو رد کر دیا کہ ایران نے UAE کے خلاف تازہ حملے کیے ہیں۔ پزشکیان نے کہا کہ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے کسی بھی بات چیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ امریکہ پہلے اپنی سمندری ناکہ بندی ہٹائے۔ پزشکیان نے کہا کہ انہوں نے حال ہی میں سپریم لیڈر مجتبی خامنائی سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ بہت خوشگوار رہی، اس بارے میں جلد ہی تفصیل جاری کی جائے گی۔ انہوں نے بات چیت کے دوران خامنائی کے اپروچ کی تعریف کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف نے کہا کہ ایران نے جدید تاریخ کی ایک سب سے بڑی جنگ لڑی ہے۔ ایرانی عوام کے لیے ایک آڈیو پیام میں انہوں نے کہا کہ دشمن ایران پر معاشی دباؤ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن وہ اب تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ ایرانی قوم اپنی جان دے دے گی لیکن کبھی سرنڈر نہیں کرے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ چائنا نے جنگ کے بعد ایران کے ساتھ تعلقات کو اور مضبوط کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بیجنگ میں چائنیز وزیر خارجہ وانگ ی سے ملاقات کے بعد عباس ارغچی نے کہا کہ ہمارے چائنیز دوستوں کا ماننا ہے کہ جنگ کے بعد ایران جنگ سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا اور جنگ سے پہلے کے ایران سے بعد کا ایران بڑا الگ ہوگا۔ اس نے دنیا میں اپنا قد بڑھایا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ جنگ کے بعد ایران، چائنا اور دوسرے ملکوں کے بیچ تعاون کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ پاکستان نے امید ظاہر کی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہو جائے گی اور وہ بات چیت کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات کہی۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت اور ڈیل کی کوششوں سے خوش نہیں ہیں۔ فاکس نیوز نے امریکی سورسز کے حوالے سے کہا کہ اسرائیلی ایران کی حکومت سے نفرت کرتے ہیں، اس کے بجائے وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ایران پر دباؤ ڈالے۔ اس دوران نتنیاہو کے سورسز نے بتایا کہ ایپک فیوری آپریشن کے ذریعے ایران کی حکومت کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اسرائیل نے غزہ میں حماس کے لیڈر خلیل الحیہ کے بیٹے عزام الحیہ کو شہید کر دیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ چہارشنبے کی رات یہ کارروائی کی گئی جس میں وہ زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں ان کی موت ہوئی۔ جبالیہ بس سٹاپ کے قریب یہ حملہ کیا گیا جس میں ایک فلسطینی حمزہ جاں بحق ہو گئے۔ اسلامی جہاد نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں تنظیم نے کہا کہ اسرائیل غزہ پر شرطیں تھوپنے کے لیے ایسے حملے کر رہا ہے، دوبارہ تعمیر کی کوششوں کو روک رہا ہے اور قتل
عام کر رہا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ عزام الحیہ چہارشنبے کی رات حملے میں زخمی ہوئے تھے اور جمعرات کی صبح ان کا انتقال ہوا۔ انہیں زخمی حالت میں الشفا ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا، جہاں ان کی سرجری کی گئی تھی۔ غازہ سٹی میں سینکڑوں لوگوں نے عزام الحیہ کے جنازے میں شرکت کی۔ خلیل الحیہ غازہ پر اسرائیل کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے ایک اہم عہدیدار ہیں۔ عزام ان کے چوتھے بیٹے ہیں جو اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے ہیں۔ حماس نے خلیل الحیہ کے بیٹے عزام الحیہ کی ہلاکت کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ مزاحمت کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی جرائم کی وجہ سے فلسطین کے عہدیدار فلسطین کے عوام کے حقوق کے بارے میں یا اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے دھاوے جاری رکھی، تازہ دھاووں میں کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا گیا۔ اسرائیل نے ساؤتھ لبنان میں حملے کرتے ہوئے 3 سویلینز کو شہید کر دیا۔ نیشنل نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیل نے ایک ڈرون حملے میں نباتیہ ضلع میں ایک کار پر حملہ کیا، جس سے ایک سویلین کی موت ہوئی۔ 2 دوسرے لوگ بھی اسی ضلع میں ایک پک اپ ٹرک پر حملے میں جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ بیروت میں اسرائیلی فوج کے ایک حملے میں حزب اللہ کے ایک کمانڈر کو ہلاک کیا گیا۔ 13 ملکوں کے اتحاد نے امدادی قافلے سمود 2 پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ ان ملکوں میں پاکستان، انڈونیشیا، ترکی، اسپین اور ساؤتھ افریقہ شامل ہے۔ ان ملکوں کے فارن منسٹرز نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس قافلے میں پرامن شہری تھے اور یہ حملہ ایک انسانی سانحہ ہے۔ اس گروپ نے گرفتار کیے گئے جہدکاروں کی حفاظت کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کیا۔ دوسرے ملکوں میں جنہوں نے دستخط کیے بنگلہ دیش، برازیل، کولمبیا، جارڈن، لیبیا، ملیشیا، مالدیپ، موریتانیہ شامل ہے۔ آسیان ملکوں کی کانفرنس شروع ہوئی جس میں مڈل ایسٹ جنگ کا مسئلہ چھایا رہا۔ آسیان ملکوں نے جنگ کے معاشی اثرات کا جائزہ لیا، خاص طور پر آبنائے ہرمز بند ہونے سے پیدا مسائل پر غور کیا گیا۔ اس گروپ میں 11 ملک ہیں جن کی آبادی 700 ملین ہے۔ یہ ان علاقوں میں سے ایک ہے جو ایران جنگ سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اس سال آسیان کے صدر فلپائن نے آئل شیئرنگ فریم ورک ایگریمنٹ کو جلد سے جلد منظور کرنے پر زور دیا۔ فلپائن کے عہدیداروں نے کہا کہ آسیان کو تال میل کے ذریعے بحران سے نمٹنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے جاریہ بحران کے لیے لمبے عرصے تک اثرات پڑیں گے۔ اس موقع پر تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے لیڈرز کی ملاقات ہوئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان حال ہی میں فوجی تناؤ پیدا ہوا تھا۔ آسیان لیڈرز کی میٹنگ جمعے کو ہوگی جس میں وہ ایران اور امریکہ کی ڈیل کو طے کرنے کی خواہش ظاہر کریں گے اور جنگ روکنے کا مطالبہ کریں گے۔ آسیان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ عالمی قانون پر عمل کیا جائے۔ آسیان کے فارن منسٹرز نے میانمار کے حالات پر بھی بات کی، جہاں فوج اور الگ الگ علیحدگی پسند گروپوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ انڈیا نے کہا ہے کہ اس نے آپریشن سندور کے دوران پاکستان کو سرحد پار دہشت گردی کے لیے منہ توڑ جواب دیا۔ آپریشن سندور کی پہلی سالگرہ کے موقع پر وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ پاکستان لمبے عرصے سے سرحد پار دہشت گردی کو سرکاری آلے کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کو دہشت گردی کے خلاف اپنی حفاظت کا حق حاصل ہے اور وہ دہشت گردی کے خلاف عالمی لڑائی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ 1 سال پہلے آپریشن سندور کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف ملک کی حفاظت کے ارادے کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں وزیر خارجہ نے کہا کہ انڈیا نے دہشت گردی کی سرگرمیوں پر جواب دہی طے کرنے کے لیے کام کیا۔ انڈین آرمی نے کہا کہ آپریشن سندور اس بات کا ثبوت ہے کہ دہشت گردی کا کوئی بھی ٹھکانہ محفوظ نہیں ہے۔ انڈین ایئر فورس، نیوی اور آرمی کے چیفز نے جے پور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس آپریشن کے پہلوؤں پر بریفنگ دی، جسے آدھی صدی میں انڈیا کا سب سے بڑا لڑاکا مشن کہا جا رہا ہے۔ انڈین ایئر فورس کے ایئر مارشل بھارتی نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران انڈیا نے پاکستان کے 13 ہوائی جہازوں اور 11 ہوائی پٹیوں کو تباہ کیا۔ آپریشن سندور کی سالگرہ کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیروں اور دوسروں نے سوشل میڈیا پر اپنے پروفائل تبدیل کی اور آپریشن سندور کا لوگو لگایا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ مئی 2025 میں جھڑپ کے دوران انڈیا نے اپنے 8 جنگی ہوائی جہازوں کو کھویا تھا۔ پاکستانی ایئر فورس نے جنگ کا 1 سال پورا ہونے کے موقع پر یہ بات کہی۔ پاکستان کے ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف نے ایک پریس بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ انڈیا کسی بھی سندور کی تیاری کر لے، ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ پاکستان نیوی کے ایک عہدیدار نے کہا کہ انڈین نیوی کو پاکستانی پانیوں کے قریب آنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में दहशतगर्द हमला हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद पिछले साल 7 मई को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दहशतगर्दी के 9 ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान पाकिस्तान के साथ फौजी झड़प हुई जो 10 मई को ख़त्म हुई, जिसका ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। तमिलनाडु में हुकूमत बनाने के बारे में सस्पेंस बरकरार है। हालिया इलेक्शंस में सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती थी, लेकिन वो सादा अक्सरियत से 10 सीटें पीछे रही। तमिलनाडु के गवर्नर अब तक इस बात से मुतमईन नहीं है कि क्या विजय की पार्टी असेंबली में मेजॉरिटी साबित कर सकती है। मालूम है कि विजय ने मेजॉरिटी साबित करने के लिए 2 महीनों का वक्त मांगा है। मालूम है कि गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय से कहा है कि वो उनकी तायीद करने वाले अरकान असेंबली की लिस्ट पेश करें। कांग्रेस ने विजय की पार्टी की तायीद का ऐलान किया है, जिसकी 5 सीटें हैं। अभी उन्हें 5 सीटों की ज़रूरत है। तमिलनाडु में सियासी सरगर्मियां ज़ोरों पर है। अब तमाम नज़रें सीपीआई, सीपीएम, वीसीके जैसी पार्टियों पर टिकी हुई है। इस दौरान डीएमके सदर एमके स्टालिन ने पार्टी के अरकान असेंबली के साथ एक मीटिंग की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप को है उम्मीद। ओहदेदारों ने कहा मुख्तसर मुद्दती समझौते पर काम हो रहा है। अमरीकी तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं, ईरान ने की तस्दीक। पेजिशकियान ने वाशिंगटन को दबाव की पॉलिसी के खिलाफ किया खबरदार। जंग के बाद ईरान मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा, चाइना को उम्मीद। तेहरान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का वादा। इसराइल ने गाजा में खलील अल-हैया के बेटे अज़्ज़ाम अल-हैया को शहीद कर दिया। हमास ने कहा फ़लस्तीनी उसूलों और हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। लबनान में इसराइली हमला, 3 सिविलियंस जाम बहक। 13 मुल्कों ने की इमदादी काफिले सुमूद पर हमले की मजम्मत। आसियान मुल्कों की कॉन्फ्रेंस शुरू, मिडल ईस्ट जंग के असरात का जायजा। अमरीका और ईरान से जल्द डील की ख्वाहिश। ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह, इंडिया ने कहा दहशतगर्दी का कोई भी ठिकाना महफूज नहीं है। पाकिस्तान के 13 हवाई जहाज़ों को तबाह किया। फौजी झड़प के 1 साल पर पाकिस्तान की भी बयानबाजी। 8 जहाज़ों को तबाह करने का दावा। समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग। तमिलनाडु में हुकूमत साजी पर सस्पेंस बरकरार। विजय ने गवर्नर से मेजॉरिटी साबित करने के लिए 2 महीने मांगे। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरा सद को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।